ہمارے چینل میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آج کی کہانی 5 دوستوں کی ہے جو ایک ٹرپ پہ گئے اور اس ٹرپ نے ان کی زندگی بدل دی۔ کہانی کی طرف جانے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پریس کیجئے، کہانی پورا سنیے گا۔ اگر کہانی پسند آئے تو لائک اور شیئر کیجیے گا۔ تو چلے کہانی شروع کرتے ہیں۔ گرمیوں کی چھٹیاں تھی اور ہم سب، میں یعنی عامر، علی، فہد، حمزہ اور عدنان روزانہ شام کو ایک دوسرے سے ملتے، چائے پیتے اور مہماتی سفر کے خواب بنتے۔ شہر کی تنگ گلیوں، ہنستے ہوئے ہجوم اور موبائل کی اسکرینوں سے کچھ وقت کی رہائی چاہتے تھے، کچھ نیا، کچھ پراسرار اور کچھ ایسا جو ہمیشہ ہمیں یاد رہے۔ ایک دن علی نے کہا، یار ایک زبردست جگہ دیکھی ہے، پہاڑوں کے بیچ، جہاں موبائل سگنل نہیں آتا، نہ شور شرابہ ہوتا ہے۔ فہد نے مذاق میں کہا، اور جنات ہوتے ہوں گے۔ ہم سب ہنس دیے، لیکن علی نے سنجیدگی سے جواب دیا، اصل میں وہ جگہ تھوڑی پراسرار کہی جاتی ہے۔ ہم سب کے کان کھڑے ہو گئے۔ عدنان، جو ہمیشہ سے ہارر فلموں اور خوفناک کہانیوں کا شوقین تھا، بولا، اب تو جانا اور بھی ضروری ہو گیا ہے۔ حمزہ نے نقشہ نکالا اور ہم نے اس گیسٹ ہاؤس کے بارے میں معلومات حاصل کرنا شروع کیے۔ وہ ایک پرانی کوٹھی تھی جو جنگل سے گری ایک پہاڑی کے دامن میں واقع تھی۔ کہتے ہیں کہ وہاں کبھی ایک انگریز خاندان رہتا تھا جن کے ساتھ ایک ہولناک واقعہ پیش آیا۔ تب سے وہ جگہ بند تھی، لیکن حال ہی میں کسی نے اسے جزوی طور پر بحال کر کے کرائے پر دینا شروع کیا تھا۔ ہم نے فوراً بکنگ کروا لی۔ اگلے دن صبح سویرے ہم 5 دوست اپنی گاڑی میں روانہ ہو گئے۔ موسم خوشگوار تھا، فضا میں ہلکی سی نمی اور پہاڑی خوشبو تھی۔ راستے میں ہم نے گانے سنے، کہکہے لگائے اور اپنے اپنے انداز میں آنے والے ایڈونچر کا مزہ لینا شروع کر دیا۔ جب ہم پہاڑی علاقے کے قریب پہنچے تو آسمان پر ہلکے سیاہ بادل چھا گئے۔ جنگل کے درخت لمبے، پرانے اور گھنے تھے، جیسے وہ صدیوں سے کچھ چھپائے بیٹھے ہوں۔ فہد نے مزاح میں کہا، لگتا ہے یہ درخت بھی ہمیں غور سے دیکھ رہے ہیں۔ لیکن مزاح کے پیچھے ایک عجیب سا سکوت آہستہ آہستہ ہم پر طاری ہونے لگا۔ گیسٹ ہاؤس کی لوکیشن ہمارے جی پی ایس پر بار بار غائب ہو رہی تھی۔ کبھی وہ دائیں طرف دکھاتا، کبھی بائیں۔ ہمیں بار بار مقامی لوگوں سے پوچھنا پڑا، لیکن ان کی باتوں میں ایک عجیب سا ڈر جھلک رہا تھا۔ ایک بزرگ نے کہا، بیٹا اگر وہاں جا ہی رہے ہو تو سورہ یاسین پڑھ کر جانا، رات دیر تک نہ رکنا اور جو بھی سنو جواب نہ دینا۔ ہم نے ان کی بات کو ایک پرانی دیہاتی کہانی سمجھ کر ٹال دیا، لیکن وہ بزرگ مسلسل ہمیں پیچھے مڑ کر دیکھتے رہے، جیسے کچھ کہنا چاہ رہے ہو، کچھ روکنا چاہ رہے ہو۔ ہمیں معلوم نہیں تھا یہ صرف ایک ٹرپ نہیں بلکہ ایک ایسا سفر ہونے والا ہے جو ہماری زندگیوں کو ہمیشہ کے لیے بدل دے گا۔ دوپہر کے تقریباً 4 بجے ہم آخرکار اس پرانے گیسٹ ہاؤس کے دروازے پر پہنچ گئے۔ پہاڑوں کے درمیان تنہا کھڑا وہ مکان ایک خاموش داستان سناتا نظر آ رہا تھا۔ رستے میں درختوں کی شاخیں سڑک پر جھکی ہوئی تھی، جیسے ہمارے داخلے کی راہ میں رکاوٹ ڈالنا چاہتی ہو۔ جیسے ہی گاڑی رکی، ہم سب کچھ لمحوں کے لیے ساکت ہو گئے۔ عمارت واقعی پراسرار لگ رہی تھی۔ اونچی چھتیں، کائی لگی دیواریں اور ٹوٹی ہوئی کھڑکیوں کے پردے ہوا میں ہل رہے تھے۔ دروازے کے سامنے ایک بوسیدہ سا بورڈ جھول رہا تھا، جس پر مٹی سے ڈھکے الفاظ مشکل سے پڑھنے کو ملے، تنویر گیسٹ ہاؤس، قیام کا مثالی مقام۔ عدنان نے ہنس کر کہا، مثالی؟ بس بھوتوں کے لیے۔ ہم نے بیگز نکالے ہی تھے کہ دروازہ خود بخود چرچراتا ہوا کھل گیا۔ اندر اندھیرا سا تھا، لیکن ایک دبیج سی خوشبو، جیسے پرانی لکڑی، نم مٹی اور کسی سوکھے ہوئے بخور کی مہک۔ سامنے سے ایک بوڑھا آدمی نمودار ہوا۔ اس کے چہرے پر جھریاں اور آنکھوں میں خالی پن تھا، کپڑے پرانے مگر صاف، اور ہاتھ میں ایک تیل والا لالٹین۔ اس نے آہستہ اور کرخت آواز میں کہا، آپ ہی وہ لوگ ہو جو بکنگ کر کے آئے ہو؟ ہم نے ہاں میں سر ہلایا۔ اس نے دروازے سے ایک طرف ہو کر کہا، اندر آ جاؤ، مگر خبردار رات کو دوسرے کمروں میں مت جانا۔ جو کمرے تمہیں دیے گئے ہیں وہی تمہارے لیے محفوظ ہے۔ ہم سب نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ فہد نے دھیمی آواز میں کہا، یہ کیا بات ہوئی؟ حمزہ، جو ہمیشہ حقیقت پسند رہتا تھا، بولا،
ارے یہ سب ڈرامہ ہوتا ہے پرانی جگہوں کا ماحول بنانے کے لیے۔ ہم اندر داخل ہوئے۔ لابی کشادہ تھی لیکن ہر چیز پر دھول جمی تھی۔ فرش لکڑی کا تھا جو ہر قدم پر چڑچڑاتا۔ دیواروں پر پرانی تصویریں تھیں، کچھ خاندانی پورٹریٹس اور کچھ اتنی دھندلی کہ شکلیں صاف نظر نہیں آتی تھی۔ بوڑھے آدمی نے ہمیں ایک بڑا کمرہ دیا جس میں 5 پلنگ اور ایک پرانی الماری تھی۔ کھڑکی باہر جنگل کی طرف کھلتی تھی جہاں درختوں کی شاخیں مسلسل ہل رہی تھی جیسے کسی نامعلوم ساز پر ناچ رہی ہو۔ ہم نے سامان رکھا اور تھوڑا سا آرام کیا، پھر ہم نے چائے بنائی اور صوفوں پر بیٹھ کر گپ شپ کرنے لگے۔ لیکن ہم سب کو ایک بات کھٹک رہی تھی، گیسٹ ہاؤس میں اور کوئی مہمان نہیں تھا۔ عدنان نے سوال کیا، یار اتنی ویران جگہ پر صرف ہم؟ علی نے کہا، ہو سکتا ہے کم سینز ہو یا لوگ ڈر کے مارے نہ آتے ہوں۔ شام گہری ہونے لگی تھی اور باہر کوہر چھانے لگا تھا۔ پرندوں کی آوازیں بھی بند ہو چکی تھی اور فضا میں ایک عجیب خاموشی پھیل گئی تھی۔ بوڑھا چوکیدار دوبارہ آیا اور دھیرے سے بولا، رات کے کھانے کے بعد دروازے بند کر لینا اور جو بھی آواز آئے جواب نہ دینا۔ یہ کہہ کر وہ واپس مڑ گیا اور اس کی لالٹین کی روشنی آہستہ آہستہ اندھیرے میں گم ہو گئی۔ ہم سب حیران، الجھے مگر تھکے ہوئے تھے، اس لیے زیادہ سوال کیے بغیر ہم نے خود کو پرسکون کرنے کی کوشش کی، لیکن دل کے کسی کونے میں ایک انجان سا خوف آہستہ آہستہ قدم جما رہا تھا۔ ہمیں معلوم نہ تھا کہ یہ رات ہماری معمولی سی زندگی کی آخری عام رات ہونے والی ہے۔ رات کے 10:30 بج رہے تھے۔ ہم سب نے اپنے بیگز کھول کر ضروری سامان ترتیب دیا اور باری باری فریش ہو کر کھانے کے لیے تیار ہوئے۔ چوکیدار نے رات کا کھانا ڈائننگ ہال کی میز پر چپ چاپ رکھ دیا تھا، سادہ سا کھانا، دال چاول، چکن کری اور کچھ روٹیاں۔ کھانے کے دوران فہد نے کہا، پتہ نہیں کیوں یہ عمارت اندر سے کچھ اور ہی لگتی ہے، جیسے دیواروں میں کچھ چھپا ہو، کوئی راز۔ عدنان نے کہکہا لگایا، یار تو ہر چیز میں بھوت تلاش کرتا ہے، کھانے میں بھی مت کر دینا۔ سب ہنسنے لگے اور ہنسی مذاق میں ماحول کچھ دیر کے لیے ہلکا پھلکا ہو گیا۔ کھانے کے بعد ہم اپنے کمرے میں واپس آ گئے۔ باہر ہلکی سی بوندا باندی شروع ہو گئی تھی اور پہاڑوں سے اٹھتی ہوئی دھند اب کھڑکی کے شیشوں پر جم گئی تھی۔ ہر طرف خاموشی چھا چکی تھی، نہ کوئی پرندہ، نہ ہوا کی سرسراہٹ، صرف گھڑی کی سوئیاں ٹک ٹک کرتی سنائی دیتی تھی۔ ہم سب نے رضائیاں لے کر بیٹھک سی بنا لی اور گپ شپ کرنے لگے۔ علی نے اپنی پرانی کالج کی شرارتیں سنائیں، حمزہ نے اپنی بیکار سی شاعری سنانے کی کوشش کی جس پر سب نے شور مچایا۔ عدنان نے تو موبائل پر بھوتوں والی موسیقی چلا دی جس پر فہد نے ڈر کے مارے تکیا اس کے منہ پر دے مارا۔ لیکن جیسے ہی رات کے 12 بجے سب کچھ اچانک بدلا۔ اوپر کی منزل سے اچانک کسی کے بھاگنے، دوڑنے یا تیز قدموں کی آواز آئی، جیسے کوئی ننگے پاؤں لکڑی کے فرش پر دوڑ رہا ہو۔ وہ آواز نہ ہلکی تھی نہ معمولی، وہ بھاری، بے رحم اور مستقل تھی، جیسے کوئی بار بار ایک ہی کمرے میں دائرے میں چل رہا ہو۔ ہم سب چونک گئے۔ یہ کیا تھا؟ علی نے آہستہ سے پوچھا اور سب کی آنکھوں میں الجھن اور خوف جھلکنے لگا۔ فہد نے فوراً کہا، کوئی اور مہمان ہوگا شاید، لیکن حمزہ جو ہمیشہ حقیقت پسند رہتا تھا بھی تھوڑا سا غیر یقینی لگا۔ لیکن جب ہم آئے تھے تو چوکیدار نے کہا تھا صرف ہمارا بکنگ ہے۔ عدنان جسے جوش جلدی آتا تھا فوراً اٹھ کھڑا ہوا، چلو اوپر جا کر دیکھتے ہیں۔ علی اور عدنان نے موبائل کی فلیش آن کی اور دھیرے دھیرے سیڑھیوں کی طرف بڑھنے لگے۔ ہم باقی 3 نیچے کمرے میں ان کی واپسی کا انتظار کرنے لگے۔ کچھ ہی دیر میں اوپر کی منزل سے ان کی آواز آئی، یار یہاں تو کوئی نہیں ہے، سارے کمرے خالی ہیں، دروازے بند ہیں۔ اور یہ آواز کس کی تھی؟ پھر اچانک ہم نے ایک اور آواز سنی، بہت قریب سے، جیسے ہمارے پیچھے کوئی سرگوشی کر رہا ہو، چلے جاؤ۔ ہم تینوں ایک دم پیچھے مڑے لیکن وہاں کوئی نہ تھا۔ علی اور عدنان نیچے واپس آئے، ان کے چہروں پر سنجیدگی تھی۔ اوپر کچھ بھی نہیں ہے لیکن دروازوں پر خراشوں کے نشان ہیں اور ایک کمرے کا دروازہ بند ہے، جیسے کسی نے اندر سے تالا لگایا ہو۔ حمزہ بولا، کیا چوکیدار نے بتایا تھا اوپر نہ جانے کے لیے؟ ہم سب ایک لمحے کے لیے خاموش ہو گئے۔ فہد نے آہستہ سے کہا، لگتا ہے کوئی ہمارے ساتھ یہاں ہے۔ باہر بارش تیز ہو گئی تھی اور گرج چمک کے ساتھ اب ایک عجیب سا شور بھی سنائی دینے لگا تھا، جیسے جنگل کی گہرائی سے کوئی کرہ رہا ہو۔
وہ ہماری پہلی رات تھی اور ہمیں اندازہ نہیں تھا کہ یہ تو بس شروعات تھی۔ رات ڈلتی جا رہی تھی، بارش کی بوندیں کھڑکی کے شیشے پر بجتی جا رہی تھی اور ہم سب کے ذہن میں صرف ایک ہی سوال گردش کر رہا تھا، وہ آواز کس کی تھی؟ اگر اوپر کوئی نہیں تھا تو وہ قدموں کی چاپ، وہ سرگوشی آخر کہاں سے آئی؟ ہم نے کمرے کے دروازے اچھی طرح بند کیے، پردے کھینچ دیے اور ایک ساتھ بیٹھ گئے۔ عدنان نے فلش لائٹ آن رکھی، حمزہ نے قرآن کی کچھ آیات پڑھنی شروع کیے اور فہد جو سب سے زیادہ گھبرا چکا تھا مسلسل دروازے کو دیکھ رہا تھا۔ علی نے اچانک کہا، مجھے چوکیدار سے بات کرنی ہے، ابھی کچھ نہ کچھ وہ چھپا رہا ہے۔ ہم سب اس کے ساتھ ہو لیے۔ جب ہم لانچ کی طرف آئے تو وہاں اندھیرا چھایا ہوا تھا، چوکیدار کا کمرہ باہر والے برآمدے میں تھا۔ ہم نے دروازہ کھٹکھٹایا لیکن کوئی جواب نہ آیا۔ عدنان نے دھیرے سے دروازہ کھولا، اندر صرف ایک پرانا بستر، ایک لالٹین اور ایک لکڑی کی الماری تھی، مگر چوکیدار وہاں نہیں تھا۔ یہ کہاں گیا اتنی رات کو؟ فہد نے چونک کر پوچھا۔ ہم نے پورا کمرہ دیکھا مگر اس کا کوئی سامان بھی نہ تھا، جیسے وہ کبھی تھا ہی نہیں۔ کیا یہ سب ہم سے کوئی کھیل کھیل رہا ہے؟ حمزہ نے شبہ ظاہر کیا۔ اسی دوران علی کی نظر الماری کے پیچھے پڑی۔ وہاں دیوار پر ایک نقشہ لٹک رہا تھا جس پر گیسٹ ہاؤس کی بناوٹ بنی ہوئی تھی اور ساتھ میں ایک کمرے کو سرخ سیاہی سے نشان زد کیا گیا تھا۔ نیچے دھندلے لفظوں میں لکھا تھا، مت کھولنا، مت جگانا۔ عدنان نے فوراً تصویر اتار لی۔ یہ وہی کمرہ ہے جو اوپر بند ہے۔ ہم سب ساکت ہو گئے۔ حمزہ نے ہلکی آواز میں کہا، یہ جگہ واقعی کچھ اور ہے۔ واپس اپنے کمرے میں آئے تو اب باہر ہوا کی سنسناہٹ میں کچھ اور آوازیں بھی شامل ہو چکی تھی، جیسے کوئی عورت رو رہی ہو یا کسی بچے کے قدم ہلکے ہلکے چل رہے ہوں۔ عدنان نے دروازہ بند کرتے ہوئے آہستہ سے کہا، یار کچھ ہے یہاں، کچھ جو ہمیں پسند نہیں آیا۔ رات کے 3 بج چکے تھے۔ فہد نے تکن سے آنکھیں بند کیے لیکن اچانک وہ جھٹکے سے اٹھا۔ اس کے چہرے پر خوف تھا۔ کسی نے میرے کان میں کچھ کہا، کچھ سرد سا سانس میرے چہرے سے ٹکرایا۔ ہم سب نے اسے پکڑا اور علی نے قرآنی آیات زور سے پڑھنی شروع کیے۔ فہد کے ماتھے پر پسینہ تھا اور اس کی آواز کپ کپا رہی تھی۔ وہ کہہ رہی تھی، وہ جاگ گئی ہے، وہ جاگ گئی ہے۔ ایک خاموشی چھا گئی۔ گیسٹ ہاؤس کے اندر میں کوئی جاگ چکا تھا، کوئی ایسا جو صدیوں سے سو رہا تھا اور اب اسے ہماری موجودگی نے بیدار کر دیا تھا۔ رات کے پچھلے پہر کا وقت تھا، اندھیرے کی شدت میں اضافہ ہو چکا تھا اور گیسٹ ہاؤس کے کونے کونے میں عجیب سی لرزش محسوس ہو رہی تھی۔ فہد ابھی بھی خوفزدہ تھا، اس کی سانسیں تیز چل رہی تھی اور آنکھوں میں بے یقینی چلک رہی تھی۔ وہ جاگ گئی ہے، یہ الفاظ ہمارے دماغوں میں گونج رہے تھے۔ عدنان نے فیصلہ کن انداز میں کہا، ہمیں اس بند کمرے کو دیکھنا ہوگا، جو بھی ہے سچ سامنے لانا ضروری ہے۔ علی نے جھجکتے ہوئے کہا، لیکن نقشے پر واضح لکھا تھا، مت کھولنا۔ حمزہ نے مضبوطی سے کہا، خوف سے زیادہ خطرناک لا علمی ہوتی ہے۔ ہم سب نے اپنے موبائلوں کی فلش آن کی اور آہستہ آہستہ سیڑھیاں چڑھنے لگے۔ ہر قدم کے ساتھ فرش چرچراتا اور لگتا جیسے چھت کے پیچھے کوئی سانس لے رہا ہو۔ اوپر پہنچے تو دائیں طرف وہ دروازہ تھا، پرانا، سیاہ رنگ کا، اور اس پر نمبر 13 قدرے مٹا ہوا لکھا تھا۔ دروازے پر زنگ آلود تالا لگا تھا، لیکن عدنان نے الماری سے ایک پرانا راڈ نکال کر تالا توڑ دیا۔ جیسے ہی تالا ٹوٹا، دروازہ خود بخود ہلکے سے کھل گیا، جیسے کوئی اندر ہمیں بلانے کے لیے تیار بیٹھا ہو۔ کمرے کے اندر گپ اندھیرا تھا، جیسے دہلیز پار کرتے ہی وقت تھم گیا ہو۔ ہم نے فلش لائٹس اندر گھمائی اور جو کچھ دیکھا وہ ہماری سانس روک دینے کے لیے کافی تھا۔ دیواروں پر پرانی تصاویر تھی، ایک انگریز عورت، ایک چھوٹا بچہ اور ایک بوڑھا آدمی، لیکن ان تصاویر کی آنکھیں جیسے وہ ہمیں دیکھ رہی ہو، جیسے برسوں سے کسی کا انتظار کر رہی ہو۔ کمرے کے وسط میں ایک پرانی لکڑی کی جھولا کرسی رکھی تھی جو آہستہ آہستہ خود بخود ہل رہی تھی، بغیر کسی کے بیٹھے ہوئے۔ یہ کیا ہے؟ علی کی آواز سرگوشی جیسی تھی۔ حمزہ نے دیوار کے کونے میں ایک پرانی ڈائری پڑی دیکھی۔ اس نے فوراً اٹھا لی اور اس کے صفحات پلٹنے لگا۔ ڈائری پر سن 1934 کی تاریخ درج تھی اور ایک تحریر، وہ عورت اس رات واپس آئی تھی، میرے بیٹے کو لے گئی۔ ہم نے اسے اس کمرے میں بند کر دیا اور دروازے پر سورہ یاسین کی آیات کندہ کیے، مگر وہ اب بھی بولتی ہے، رات کو جب گھنٹہ 12 بجے۔
ہم نے فوراً دروازے کی اندرونی سطح پر دیکھا، واقعی وہاں دھندلے سے عربی الفاظ کندہ تھے جن پر زنگ اور خراشیں تھی، جیسے کسی نے انہیں مٹانے کی کوشش کی ہو۔ اچانک جھولا کرسی زور سے ہلنے لگی، فلیش لائٹس ترکنے لگے اور کمرے کے ایک کونے سے ایک سایہ سا ابھرا، لمبا، نحیف اور عورت جیسا۔ ایک سرد ہوا کا جھونکا ہمارے درمیان سے گزرا اور ہمیں اس کے ساتھ ایک سرگوشی سنائی دی۔ تم نے دروازہ کھول دیا ہے، اب تم واپس نہیں جا سکو گے۔ عدنان نے ڈائری ہاتھ سے گرا دی اور ہم سب ایک ساتھ کمرے سے باہر بھاگے۔ سیڑھیاں اترتے ہوئے ایسا لگا جیسے نیچے کسی نے چیخ ماری، لیکن وہاں کوئی نہ تھا۔ ہم سب واپس کمرے میں آ کر دروازہ بند کر کے ایک دوسرے کو خاموش نظروں سے دیکھنے لگے۔ اب کوئی مذاق نہیں کر رہا تھا، کوئی ہنس نہیں رہا تھا۔ اب ہم سب کو یقین ہو چکا تھا گیسٹ ہاؤس میں کچھ ہے اور وہ ہمیں چھوڑنے والا نہیں۔ ہم سب کمرے میں سہمے بیٹھے تھے۔ باہر بارش تھم چکی تھی، مگر ہواؤں میں ایک سرد عجیب سا سناٹا چھایا ہوا تھا، ایسا سناٹا جو بولنے نہ دے، صرف سننے پر مجبور کرے۔ عدنان جو عام طور پر سب سے بہادر تھا، اب خاموش بیٹھا اپنی انگلیوں کو مروڑ رہا تھا۔ حمزہ درود شریف پڑھ رہا تھا اور فہد مسلسل دروازے کو دیکھ رہا تھا، جیسے کسی لمحے کچھ اندر داخل ہو جائے گا۔ اچانک کمرے کی بتی جھپکنے لگی، پھر بجھ گئی۔ موبائل کی فلیش آن کی تو کمرے کی دیواروں پر سائے بننے لگے۔ ہمیں صاف نظر آیا کہ دیوار پر ایک دھندلا سا عکس بن چکا تھا، کسی عورت کا، جس کا چہرہ واضح نہیں تھا مگر آنکھیں سفید اور بے جان لگ رہی تھی۔ علی نے ایک دم اٹھ کر قرآن کی آیت بلند آواز میں پڑھنا شروع کیے۔ سائے آہستہ آہستہ پیچھے ہٹنے لگے، جیسے انہیں جلا دیا جا رہا ہو۔ پھر اچانک ہمیں دروازے پر کسی کے ناخنوں کے خراش ڈالنے کی آواز آئی، ایسے جیسے لکڑی کو اندر سے چیرنے کی کوشش ہو رہی ہو۔ یہ وہی ہے، فہد نے گٹی گٹی آواز میں کہا، جسے اس کمرے میں بند کیا گیا تھا۔ حمزہ نے کہا، اسے اب تک سکون نہیں ملا، شاید ہم کچھ کر سکتے ہیں۔ ہم سب نے متفق ہو کر فیصلہ کیا کہ اب چھپنے یا ڈرنے سے کچھ نہیں بدلے گا۔ صبح ہونے میں ابھی 4 گھنٹے باقی تھے، اور اگر ہم نے کچھ نہ کیا تو شاید ہم کبھی یہاں سے زندہ نہ نکل سکے۔ عدنان نے جھولا کرسی والی بات یاد دلاتے ہوئے کہا، اس کے پاس کچھ ایسا ہے جو اسے اس دنیا سے جوڑے رکھے ہوئے ہے، شاید وہی بچہ، شاید وہ ڈائری، یا کوئی چیز جو اس کمرے میں دفن ہے۔ ہم نے ہمت باندھی، فلش لائٹس لی اور ایک بار پھر اوپر جانے کا ارادہ کیا۔ لیکن جیسے ہی ہم دروازے تک پہنچے، سیڑھیوں کے سرے پر ایک ہیولا کھڑا نظر آیا، سفید لباس میں، بال بکھرے ہوئے اور پاؤں زمین سے چند انچ اوپر۔ وہ ہمیں دیکھ رہی تھی اور پھر آہستہ آہستہ سیڑھیوں سے نیچے اتری۔ ہم سب پیچھے ہٹ گئے، لیکن علی نے بہادری سے سامنے قدم رکھا اور زور سے آیت الکرسی پڑھنی شروع کی۔ جیسے ہی الفاظ فضا میں گونجے، وہ سایہ ایک چیخ کے ساتھ پیچھے ہٹا اور غائب ہو گیا، لیکن کمرے کی کھڑکی زور سے کھل گئی اور ہوا کا ایک طوفانی جھونکا اندر آیا، جس نے سب کچھ بکھیر دیا۔ ڈائری جو عدنان نے اٹھائی تھی خود بخود دوبارہ کھلی، اس بار ایک نئے صفحے پر۔ اگر تم چاہو کہ وہ واپس نہ آئے تو اسے اس کی چیز واپس کرو جو اس سے چھینی گئی تھی۔ کون سی چیز؟ فہد نے بے بس ہو کر پوچھا۔ ہم سب نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور پھر ہمارے ذہن میں ایک ہی بات آئی، کمرے کے نیچے کی زمین، شاید وہاں کچھ دفن ہے، اور اب ہمیں صبح سے پہلے اس راز کو کھولنا تھا، یا وہ ہمیں مکمل طور پر اپنا قیدی بنا لیتی۔ کمرے میں ہر طرف سناٹا چھا گیا تھا، ہوا کے جھونکوں سے پردے مسلسل ہل رہے تھے، جیسے کوئی سایہ ان کے پیچھے چھپا ہو۔ ہم نے ڈائری کے اس نئے صفحے کو بار بار پڑھا، اسے اس کی چیز واپس دو جو اس سے چھینی گئی تھی۔ علی نے سر تھام لیا، مطلب کوئی چیز ہے جو ہم تک پہنچی ہے یا کہیں چھپی ہوئی ہے۔ حمزہ نے سوچتے ہوئے کہا، ڈائری میں ایک جگہ لکھا تھا کہ ہم نے اسے اس کمرے میں بند کیا اور نیچے کی زمین پر آیت کندہ کیے، شاید نیچے واقعی کچھ دفن ہے۔ عدنان فوراً بولا، اس کا مطلب ہے کہ فرش کے نیچے کوئی راز ہے۔ ہم سب نے فلش لائٹ سنبھال لیے اور دوبارہ اوپر والے اس بدنام کمرہ نمبر 13 کی طرف چل پڑے۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی ہوا پھر سے ٹھنڈی اور بھاری ہو گئی، جیسے ہم کسی اور دنیا میں قدم رکھ رہے ہوں۔ ہم نے جھولا کرسی ہٹائی، قالین سمیٹا اور نیچے لکڑی کے فرش کے بیچ میں ایک حصہ دیکھا جس پر آیت کندہ تھی، مگر اب وہ بہت مدھم تھی، جیسے وقت اور کسی طاقت نے انہیں مٹا دیا ہو۔ عدنان نے بیگ سے ایک چھوٹا سا فولڈنگ آئرن راڈ نکالا اور لکڑی کھودنے لگا۔ چند منٹ بعد ایک پرانا زنگ آلود ڈبہ نکلا،
وہ ہاتھ لگاتے ہی ٹھنڈا پڑ گیا، جیسے صدیوں سے کسی نے اسے ہاتھ نہ لگایا ہو۔ ہم سب خاموش ہو گئے۔ حمزہ نے قرآنی آیت پڑھی اور عدنان نے کانپتے ہاتھوں سے ڈبہ کھولا۔ اندر ایک چھوٹا سا جوتا تھا، بچے کا، پرانا اور مٹی سے اٹا ہوا، اور ساتھ ہی ایک لاکٹ جس میں عورت اور بچے کی تصویر تھی، وہی تصویر جو دیوار پر لگی تھی۔ علی دھیرے سے بولا، یہ اس کا بیٹا تھا جو اس سے چھین لیا گیا، شاید اس کی موت کے بعد بھی وہ اپنی نشانیوں کی تلاش میں ہے۔ فہد نے کپکپاتی آواز میں کہا، تو اب کیا کرے؟ حمزہ نے فیصلہ کیا، ہمیں یہ چیز عزت سے واپس زمین میں دفن کرنی ہوگی اور دعا کے ساتھ اسے سکون کی طرف لوٹانا ہوگا۔ ہم سب نیچے آ گئے اور گیسٹ ہاؤس کے پیچھے باغ میں جا کر پرانی سی ایک جگہ چنی جہاں زمین نرم تھی، شاید پہلے بھی کچھ دفن کیا گیا تھا۔ ہم نے وہاں چھوٹا سا گڑھا کھودا اور وہ لاکٹ اور جوتا رکھ دیے۔ علی نے بلند آواز میں قرآن کی تلاوت شروع کی، حمزہ نے درود شریف پڑھا اور ہم سب دل سے دعا کرنے لگے، یا اللہ، اگر یہ روح بے سکونی میں ہے تو اسے سکون عطا فرما، اور اگر ہم سے کوئی گستاخی ہوئی ہو تو ہمیں معاف فرما۔ جیسے ہی دعا مکمل ہوئی، فضا میں موجود بھاری پن ہلکا ہونے لگا، ہوا نرم ہو گئی اور آسمان سے بادل چھٹنے لگے، اور پہلی بار ایسا لگا جیسے کوئی سایہ ہٹا ہو۔ عدنان نے سکون کی سانس لی، لگتا ہے اب وہ جا چکی ہے۔ لیکن جیسے ہی ہم واپس مڑنے لگے، فہد نے رک کر کہا، رکو، وہ سامنے کون ہے؟ ہم سب نے پلٹ کر دیکھا، باغ کے کنارے ایک درخت کے نیچے سفید لباس میں وہی عورت کھڑی تھی۔ اس کی آنکھوں میں اب وحشت نہیں تھی بلکہ سکون تھا۔ اس نے ہمیں دیکھا، ہلکا سا مسکرائی اور پھر آہستہ آہستہ ہوا میں تحلیل ہو گئی۔ خاموشی چھا گئی۔ ہم سب نے ایک دوسرے کو دیکھا، پہلی بار خوف کی جگہ اطمینان تھا۔ لیکن ہم جانتے تھے یہ سب کچھ ختم نہیں ہوا۔ کچھ کہانیاں ختم نہیں ہوتی، بس چپ ہو جاتی ہے وقت کے کسی اندھیرے گوشے میں۔ اگلی صبح سورج کی پہلی کرن نے جب گیسٹ ہاؤس کی کھڑکیوں کو چھوا تو ہمیں پہلی بار لگ رہا تھا جیسے ایک طویل بھیانک رات ختم ہوئی ہو۔ ہم سب نے ایک دوسرے کو تکن بھری لیکن پرسکون نظروں سے دیکھا، شاید سب کچھ ختم ہو چکا ہے۔ علی نے دھیرے سے کہا۔ ہم نے ناشتہ کیا، سامان پیک کیا اور واپسی کی تیاری کرنے لگے، لیکن جیسے ہی عدنان اپنا بیگ بند کرنے لگا، اسے بیگ کے اندر سے ایک پرانا مڑا ہوا کاغذ ملا۔ یہ میں نے کب رکھا؟ اس نے حیرت سے کہا۔ ہم سب اس کے گرد جمع ہو گئے۔ عدنان نے کاغذ کھولا۔ یہ ایک پرانا خط تھا، انگریزی میں لکھا گیا، مگر نیچے کسی مقامی شخص کے دستخط تھے۔ خط کی تاریخ تھی 1935۔ میرے عزیز دوست، آج رات جو ہوا وہ ناقابل بیان ہے۔ مس ہاورڈ کا بیٹا پراسرار طور پر لاپتہ ہو گیا ہے۔ وہ دعویٰ کر رہی ہے کہ بچے کو ماریا لے گئی ہے، وہی عورت جسے مقامی لوگ پاگل کہتے تھے۔ ہم نے گاؤں کے مولوی صاحب سے مدد لی، انہوں نے مائرہ کو قید کیا اور دعا کی کہ وہ دوبارہ نہ لوٹے، مگر آج رات میں نے اسے گیسٹ ہاؤس کے کمرے میں دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں آگ تھی اور ہاتھوں میں بچے کا لاکٹ۔ ہمیں اسے دفن کرنا پڑا اور اس راز کو ہمیشہ کے لیے بند۔ خدا ہمیں معاف کرے۔ میم احمد، فہد نے کانپتی آواز میں کہا، تو وہ عورت مائرہ تھی اور شاید اسے الزام دیا گیا۔ علی نے دھیرے سے کہا، ہو سکتا ہے وہ بے گناہ ہو اور یہی بے سکونی اس کی روح میں گر کر گئی ہو۔ عدنان نے بات کاٹی، نہیں، ایک ماں کا بچہ اگر چھین جائے تو وہ دیوانی ہو جاتی ہے، اور اگر وہ مر بھی جائے تو اس کا دکھ مٹتا نہیں۔ ہم سب خاموش ہو گئے۔ حمزہ نے آہستہ سے کہا، ہم نے لاکٹ اور جوتا دفن کر کے جو کیا وہ اس کے لیے شاید انصاف تھا، اور یہ خط ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ کبھی کبھی اصل کہانی وہ نہیں ہوتی جو ہمیں سنائی جاتی ہے۔ جیسے ہی ہم گیسٹ ہاؤس سے نکلنے لگے، عدنان نے آخری بار پیچھے مڑ کر دیکھا۔ کھڑکی پر ایک سفید دھند سی دکھائی دی، جیسے کوئی ہمیں دیکھ رہا ہو، پھر وہ دھیرے سے غائب ہو گئی۔ یہ آخری الوداعی نظر تھی ایک ماں کی جو اب شاید سکون میں تھی۔ ہم گاڑی میں بیٹھے اور راستہ اختیار کیا۔ باہر کی دنیا ویسی ہی تھی، مگر ہمارے اندر کچھ بدل چکا تھا۔ یہ صرف ایک ٹرپ نہ تھا، یہ ایک ایسی ملاقات تھی جو زندگی بھر ہمارے ساتھ رہے گی۔ ہم سب جب گیسٹ ہاؤس سے روانہ ہوئے تو دلوں میں ایک عجیب سا سکون تھا اور ایک خفیف سا بوجھ بھی، جیسے کوئی خاموش وعدہ ہمارے ساتھ ہو کہ ہم نے ایک بے قرار روح کو سکون دیا ہے، یا شاید کچھ اور بھی ساتھ لے آئے ہیں۔ گاڑی میں سناٹا تھا، علی ڈرائیو کر رہا تھا، باقی سب گم سم تھے، ہر کوئی اپنے خیالوں میں گم، خواب، ڈر یا حقیقت، ہم خود فیصلہ نہیں کر پا رہے تھے۔
راستے میں عدنان نے ایک بات چپکے سے کہی، رات جب میں سویا تھا تو ایک خواب آیا تھا، مائرہ مجھے دیکھ رہی تھی، کچھ کہنے کی کوشش کر رہی تھی۔ کیا کہہ رہی تھی؟ فہد نے ہلکی آواز میں پوچھا۔ عدنان نے نظریں جھکا لی، سمجھ نہیں پایا، لیکن اس کے ہونٹوں پر ایک جملہ تھا جیسے کہہ رہی ہو اب تم میرے ہو۔ ہم سب نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ اچانک ہوا میں ایک ٹھنڈک آ گئی، حالانکہ گاڑی کے شیشے بند تھے۔ علی نے ریئر ویو مرر میں جھانکا، پھر فوراً نظریں ہٹا لیے۔ کیا ہوا؟ حمزہ نے چونک کر پوچھا۔ علی نے گھبرا کر کہا، کچھ نہیں، شاید میرا وہم تھا۔ لیکن ہم سب جانتے تھے، وہم تھا یا کچھ اور، کچھ نہ کچھ ہمارے ساتھ گاڑی میں تھا۔ گھر پہنچنے کے بعد بھی سب کچھ معمول پر نہیں آیا۔ رات کو عدنان نے بتایا کہ اسے پھر وہی خواب آیا۔ اس بار وہ عورت مائرہ اس کے سرہانے کھڑی تھی اور اس کے چہرے پر ایک عجیب مسکراہٹ تھی۔ علی نے کہا، میری ماں نے آج کمرے میں کسی عورت کے چلنے کی آوازیں سنی ہیں، جبکہ گھر میں کوئی نہیں تھا۔ حمزہ نے اپنے موبائل پر ویڈیوز دیکھتے ہوئے کہا، میں نے ایک کلپ دیکھا۔ رات ہم جب دعا کر رہے تھے تو فلیش کی روشنی میں ایک لمحے کو کسی کا چہرہ دکھائی دیا، لیکن وہ ہم میں سے کوئی نہیں تھا۔ فہد نے سب سے خوفزدہ ہو کر کہا، ہم کچھ لے تو نہیں آئے؟ سب خاموش ہو گئے۔ گیسٹ ہاؤس کو پیچھے چھوڑ آئے تھے، مگر اس کی پرچھائیاں ابھی ہمارے گرد منڈلا رہی تھی۔ کیا وہ روح واقعی آزاد ہو گئی تھی، یا ہمیں محض یہ یقین دلایا گیا تھا تاکہ ہم کمزور پڑیں اور وہ ہمارے قریب آ سکے؟ اور پھر اگلی صبح جب عدنان کے موبائل پر ایک نوٹیفیکیشن آیا، اس نے چونک کر موبائل نیچے پھینک دیا۔ اسکرین پر ایک تصویر تھی، مائرہ کی، وہی لاکٹ والی، سفید لباس میں، کھڑکی کے پاس کھڑی۔ لیکن یہ تصویر کل رات لی گئی تھی، عدنان کے کمرے سے۔ عدنان کے ہاتھ سے موبائل گرتے ہی ہم سب کے جسم میں ایک جرجری سی دوڑ گئی۔ علی نے موبائل اٹھا کر تصویر کو غور سے دیکھا۔ تصویر میں عدنان کا کمرہ صاف نظر آ رہا تھا، اور کھڑکی کے پاس پردوں کے درمیان ایک دھندلا وجود، سفید لباس، بکھرے بال اور چہرے پر وہی سرد مسکراہٹ۔ یہ ممکن نہیں، یہ تصویر کس نے لی؟ فہد نے خوف سے پوچھا۔ عدنان کی آواز کانپ رہی تھی، یہ میرے موبائل سے خود بخود لی گئی ہے، رات 3:03 پر۔ میں تو سو رہا تھا۔ حمزہ نے فوراً تعوذ اور درود شریف پڑھنے شروع کر دیے اور ہمیں بھی ایسا کرنے کو کہا۔ عدنان اب چپ تھا، اس کی آنکھوں میں بے چینی تھی، جیسے وہ یہاں ہو کر بھی کہیں اور ہو۔ اسی رات ہم چاروں اس کے گھر اکٹھے ہو گئے۔ عدنان نے بتایا کہ پچھلے 2 راتوں سے وہ نہ صرف خواب دیکھ رہا ہے بلکہ نیند میں چلنے لگا ہے۔ اس کی والدہ نے بتایا کہ وہ رات کو باتیں کرتا ہے کسی عورت سے جو نظر نہیں آتی۔ ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم اسے اکیلا نہیں چھوڑیں گے۔ رات بھر ہم سب اس کے ساتھ بیٹھے رہے، لائٹس آن، دروازے بند، ہر طرف قرآن کی تلاوت کی آواز۔ مگر 3 بجے کے قریب کمرے کی فضا بدلنے لگی، پنکھا رک گیا، ہوا جیسے رک گئی ہو۔ عدنان جو اب تک نیم بے ہوش تھا، اچانک آنکھیں کھول کر سیدھا بیٹھ گیا، مگر وہ عدنان نہیں تھا۔ اس کی آنکھیں خالی تھی، چہرہ سپاٹ اور لبوں پر وہی جملہ جو اس نے خواب میں سنا تھا، اب تم میرے ہو۔ علی اور حمزہ نے اسے پکڑنے کی کوشش میں آگے بڑھے، لیکن عدنان نے اتنی طاقت سے ان دونوں کو دھکا دیا کہ وہ پیچھے دیوار سے جا لگے۔ عدنان اب کچھ عجیب زبان میں بڑبڑا رہا تھا اور اس کے گرد کمرے کی روشنی جھپکنے لگی۔ ہم سب نے مل کر سورہ یاسین اور آیت الکرسی بلند آواز میں پڑھنی شروع کی۔ عدنان چیخنے لگا، اس کی آواز بدل گئی، عورت جیسی گمبھیر اور کربناک۔ مجھے واپس لے چلو، تم نے مجھے جگا دیا ہے، اب سکون کہاں؟ چند لمحوں کی شدت کے بعد وہ بے ہوش ہو کر گر گیا۔ ہم سب اس کے گرد بیٹھے تھے، کانپتے ہاتھوں سے تلاوت جاری رکھی۔ آہستہ آہستہ روشنی بحال ہوئی، کمرہ ٹھنڈا پڑا اور عدنان کی آنکھیں کھلی۔ اس بار وہ عدنان ہی تھا۔ وہ رونے لگا۔ میں کچھ سمجھ نہیں پایا، مگر وہ اندر ہے، میرے اندر۔ علی نے کہا، یہ ختم نہیں ہوا، ہم نے کچھ غلط کیا ہے، شاید اس کی اصل چیز ابھی بھی ہمارے پاس ہے۔ حمزہ نے سر اٹھا کر کہا، یا پھر وہ ہم سب میں سے کسی ایک کو چن چکی ہے۔ سناٹا چھا گیا، اور اس سناٹے میں ہمیں صاف لگا جیسے کوئی ہمارے بیچ آ کر بیٹھ چکا ہے۔ عدنان کی حالت دیکھ کر ہمیں اندازہ ہو چکا تھا کہ اب معاملہ ہمارے اختیار سے باہر ہے۔ کوئی عام دعا یا عمل کافی نہ تھا، ہمیں کسی ایسے شخص کی ضرورت تھی جو اندیکھی دنیا کے بھید جانتا ہو۔ علی نے بتایا کہ اس کے نانا ایک درویش صفت عالم بابا کو جانتے تھے، جو پہاڑیوں میں واقع ایک پرانی خانقاہ میں رہتے تھے۔ وہ دنیا سے الگ تھلگ تھے، مگر ان کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ جنات، سایوں اور خبیث ارواح کے معاملے حل کرتے ہیں۔
اگلی صبح ہم عدنان کو ساتھ لے کر ڈر اور امید کے ملے جلے جذبات کے ساتھ اس خانقاہ کی طرف روانہ ہوئے۔ راستہ کٹھن تھا، جنگل، پہاڑی موڑ اور خاموشی، جیسے فطرت خود بھی سانس روک کے بیٹھی ہو۔ خانقاہ کے دروازے پر ایک پرانا زنگ آلود تعویذ آویزا تھا اور دروازے کے ساتھ ایک کندہ عبارت: جو دیکھتا ہے وہی سب کچھ نہیں، اور جو چھپا ہے وہی اصل حقیقت ہے۔ ہم اندر داخل ہوئے۔ خانقاہ ٹھنڈی، دھیمی روشنی سے بھرپور اور دھوئے کی مہک سے معمور تھی۔ اندر بیٹھے ایک درویش نے آنکھیں کھولے بغیر ہی کہا، تم وہی ہو جنہوں نے اس کا قید خانہ کھول دیا؟ ہم سب ایک دم رک گئے۔ آپ کو کیسے معلوم؟ حمزہ نے گھبرا کر پوچھا۔ عامل بابا نے آہستہ سے آنکھیں کھولی۔ ان کی آنکھیں نیلی تھی، گہری اور علم سے روشن۔ یہ جگہ جہاں تم گئے تھے وہ گیسٹ ہاؤس ایک زمانے میں خانقاہ تھی جہاں جنات کو قید کیا جاتا تھا، لیکن ایک عورت مائرہ وہاں حادثاتی طور پر بند ہو گئی۔ وہ نہ انسان تھی نہ مکمل جن، ایک درمیانی مخلوق جو محبت میں جنونی ہو گئی تھی۔ وہ بچہ؟ فہد نے کانپتے ہوئے کہا۔ وہ بچہ اس کا نہیں تھا، بلکہ ایک نواب کی ناجائز اولاد تھی جسے چھپایا گیا۔ مائرہ کو اس کی پرورش کا حکم دیا گیا، مگر جب اصل ماں کو پتہ چلا تو بچہ واپس لینے کی کوشش میں ہلاک ہو گیا۔ مائرہ کو الزام دیا گیا اور زندہ دفن کر دیا گیا اسی کمرے میں۔ ہم سب دم بخود تھے۔ علی نے آہستہ سے کہا، تو اب کیوں واپس آئی ہے؟ عامل بابا نے گہری سانس لی۔ کیونکہ تم نے اس کے باقی ماندہ جسم کی نشانی چھو لی، لاکٹ اور جوتا دفن کر کے تم نے اسے آزاد کیا، مگر مکمل نہیں۔ اس کے اصلی باقیات، ایک چیز ابھی بھی باقی ہے۔ کیا؟ عدنان نے بے بسی سے پوچھا۔ بابا جی نے ایک تعویذ نکالتے ہوئے کہا، تم نے جو خواب میں دیکھا وہ حقیقت تھی۔ اس نے تمہیں چن لیا ہے، تمہارا لمس، تمہاری موجودگی اب وہ تم سے جڑی ہے۔ تو میں کیا کروں؟ عدنان تقریباً رو پڑا۔ عامل بابا نے تعویذ عدنان کے ہاتھ میں تھما دیا۔ آج رات اسے پہننا اور فجر کے وقت گیسٹ ہاؤس واپس جانا ہوگا۔ اس جگہ جہاں تم نے چیزیں دفن کی تھی، وہاں آخری عمل مکمل ہوگا۔ ہم سب ساتھ جائیں گے، حمزہ نے مضبوط لہجے میں کہا۔ بابا جی نے ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ سر ہلایا۔ ہاں، کیونکہ وہ اکیلے نہیں جاتا اور وہ بھی اکیلی نہیں آئے گی۔ خاموشی چھا گئی۔ ہم جان چکے تھے ہمیں وہی واپس جانا ہے جہاں سے سب شروع ہوا تھا، لیکن اس بار ہمارا سامنا اس سے ہونے والا تھا، نہ صرف اس کی روح سے بلکہ اس سزا سے جو ہم پر اب واجب ہو چکی تھی۔ ہم نے عامل بابا کے بتائے ہوئے وقت پر عمل کیا۔ فجر سے کچھ پہلے، رات کے آخری پہر، ہم پانچوں وہی راستہ طے کرنے نکلے جو ایک ہفتہ پہلے ایک ٹرپ کی خوشی میں کیا تھا، مگر اب وہی راستہ کفارہ بن چکا تھا۔ عدنان نے عامل بابا کا دیا ہوا تعویذ گلے میں پہنا ہوا تھا۔ جیسے ہی ہم گیسٹ ہاؤس کے قریب پہنچے، فضا میں سردی بڑھ گئی، گاڑی کے شیشے دھندلے ہونے لگے اور سامنے دور کہیں وہی پرانی سنسان عمارت اپنی خوفناک خاموشی کے ساتھ کھڑی تھی۔ ہم نے اندر قدم رکھا تو ایسا محسوس ہوا جیسے پوری عمارت ہمیں پہچان چکی ہو۔ ہم اسی جگہ پہنچے جہاں لاکٹ اور بچے کا جوتا دفن کیا تھا۔ فجر کا وقت قریب تھا اور عامل بابا کی ہدایت کے مطابق ہمیں اس لمحے کے لیے تیار رہنا تھا جب دروازہ کھلے گا، وہ دروازہ جو مائرہ اور دنیا کے درمیان حائل تھا۔ عدنان نے تعویذ کو نکالا اور قبر کے نشان کے اوپر رکھا۔ ہم سب نے مل کر سورہ جن اور سورہ یاسین کی تلاوت شروع کی۔ پہل سب نارمل تھا، پھر فضا بدلی، ہوا میں ہلکی سی سسکیاں سنائی دینے لگی، ایک پرانی درد بھری آواز جیسے کوئی روتے ہوئے کسی کو پکار رہا ہو۔ مجھے کیوں دفن کیا؟ میں نے کیا گناہ کیا تھا؟ میرا وعدہ توڑا گیا، میرا بچہ چھینا گیا۔ عدنان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ بول رہا تھا مگر اس کی آواز اس کی اپنی نہ تھی، مائرہ کی آواز تھی۔ ہم تمہیں سکون دینا چاہتے ہیں، ہم پچھتاتے ہیں، فہد نے بلند آواز میں کہا۔ اچانک زمین لرزنے لگی اور اس جگہ جہاں تعویذ رکھا تھا روشنی کا ہالہ بن گیا۔ اندر سے دھند نکلی اور اس میں ایک وجود ابھرا، وہی سفید لباس، وہی چہرہ، مگر اس بار دکھ اور تکن کے ساتھ۔ مائرہ ہمارے سامنے تھی۔ عدنان بے ساختہ اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ ہمیں معاف کر دو، تمہیں غلط سمجھا گیا، تمہیں قید کیا گیا، تمہاری بات کسی نے نہیں سنی۔ مائرہ کی آنکھوں سے آنسو نکلے، یا شاید وہ آنسو نہ تھے بلکہ صدیوں کے دکھ جو اب لفظوں میں بدل چکے تھے۔ کیا تم مجھے میرا بچہ واپس دے سکتے ہو؟ اس نے عدنان سے پوچھا۔ عدنان نے جیب سے وہ ننھا جوتا نکالا جو اسے مل گیا تھا، وہی جو بچی کا تھا۔ یہ تمہاری یاد ہے، یہ اس کی خوشبو رکھتا ہے۔
مائرہ نے دھیرے سے جوتا پکڑا اور اس کے ہاتھ سے روشنی پھوٹنے لگی۔ فضا میں موجود دھند، سسکیاں اور سائے غائب ہونے لگے، جیسے وہ سب کچھ جو رکا ہوا تھا اب ختم ہو رہا ہو۔ آخر کار مائرہ کی روح نے سکون کی سانس لی۔ شکریہ، اب میں جا رہی ہوں جہاں میرا بچہ میرا انتظار کر رہا ہے۔ یہ کہتے ہی وہ روشنی کے ہالے میں تحلیل ہو گئی۔ فضا ایک دم خاموش ہو گیا۔ ہم سب وہی بیٹھے تھے، تکے مگر مطمئن۔ عدنان کی آنکھیں بند تھی مگر چہرے پر ایک سکون تھا۔ فضا میں اب کوئی بوجھ نہ تھا۔ گیسٹ ہاؤس خاموشی سے ہمیں الوداع کہہ رہا تھا، لیکن ہم جانتے تھے ہم واپس جا رہے ہیں، مگر خالی نہیں۔ ہم ایک کہانی لے جا رہے ہیں جو سچ ہے، جو سنائی نہیں جاتی، بس محسوس کی جاتی ہے۔ پچھلے کچھ دنوں سے ہماری زندگیاں پھر سے عجیب ہو گئی تھی۔ فہد نے بتایا کہ رات کو سونے سے پہلے دروازہ خود بخود کھل جاتا ہے۔ عدنان اب بھی نیند میں بڑبڑاتا تھا اور حمزہ کے کمرے میں کھلنے والی کھڑکی میں ہر رات ایک پرانی عورت کی پرچھائی دکھائی دیتی تھی۔ یہ سب دیکھ کر ہمیں ایک بار پھر شدت سے وہی احساس ہوا، سب کچھ ختم نہیں ہوا تھا۔ لہٰذا ہم نے فیصلہ کیا کہ دوبارہ عامل بابا کے پاس جائیں گے۔ وہی واحد شخص تھے جو اس اندھیرے اور اندیکھی دنیا کے بارے میں جانتے تھے۔ ہم دوبارہ اسی پرانی خانقاہ پہنچے۔ اس بار ہماری آنکھوں میں التجا تھی کہ کوئی ہمیں اس آسیب سے مکمل نجات دلائے۔ بابا جی نے ہمیں دیکھا اور آہستگی سے سر ہلایا، جیسے وہ پہلے ہی جانتے ہوں کہ ہم آئیں گے۔ میں نے کہا تھا وہ اکیلی نہیں جائے گی، کچھ باقی رہ گیا تھا۔ ہم سب خاموشی سے ان کے سامنے بیٹھ گئے۔ عدنان نے وہ سب علامتیں بتائی جو دوبارہ ظاہر ہونے لگی تھی۔ بابا جی نے گہری سانس لی اور کہا، جب تم نے اس جگہ کو چھیڑا تو در صرف اس کی طرف سے نہیں کھلا تھا، بلکہ تم سب کی روحوں کے اندر بھی ایک راہ بن گئی تھی۔ پھر وہ اٹھے، ایک پرانا لکڑی کا صندوق کھولا اور 5 الگ الگ تعویذات نکالے۔ ہر ایک مختلف رنگ اور شکل کا تھا۔ یہ تعویذ ہر ایک کی اپنی کمزوری اور خوف کے حساب سے ہے۔ اسے ہمیشہ اپنے پاس رکھو، رات کو سوتے وقت تکیے کے نیچے اور سفر میں جسم سے لگا کر رکھو۔ یہ صرف حفاظت نہیں کرے گا بلکہ در بھی بند کرے گا۔ کیا یہ سب ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا؟ فہد نے پوچھا۔ بابا جی نے ایک معنی خیز خاموشی کے بعد کہا، اس دنیا میں کچھ بھی ہمیشہ کے لیے نہیں جاتا، بس سو جاتا ہے جب تک کوئی اسے دوبارہ جگا نہ دے۔ ہم نے تعویذات لے لیے اور خاموشی سے خانقاہ سے باہر نکل آئے۔ ہوا تمی ہوئی تھی لیکن دل کی دھڑکنیں اب بھی تیز تھی۔ تعویذ لینے کے بعد ہم سب نے ان ہدایات پر سختی سے عمل کیا۔ کمرے کے چاروں کونوں میں نمک چھڑکا، تعویذ تکیے کے نیچے رکھا اور رات کو سورہ فلق سورہ ناس پڑھ کر سونا لازم کر دیا۔ کچھ ہی دنوں میں وہ سائے، وہ سرگوشیاں، وہ دروازہ جو خود بخود کھلتے تھے، سب کچھ بند ہو گیا۔ ایک خاموش سکون آ گیا، جیسے وہ آسیب خود بھی ہار مان چکا ہو۔ عدنان کے چہرے پر ایک بار پھر زندگی کی جھلک آئی۔ فہد نے ہنسی مذاق شروع کر دیا۔ علی نے دوبارہ پڑھائی پر دھیان دینا شروع کیا اور حمزہ نے کہا، شاید ہمیں اب واقعی سکون مل گیا ہے، لیکن عامل بابا کی بات ہمیشہ یاد رہی، یہ سب سو گیا ہے، ختم نہیں ہوا۔ لہٰذا ہم نے وہ تعویذات آج بھی سنبھال کر رکھے ہیں۔ جیسے ہی وقت بدلے گا یا کوئی پرانی گونج پھر سنائی دے گی، ہم جانتے ہیں کس در پر جانا ہے۔ ہم نے طے کیا کبھی دوبارہ اس گیسٹ ہاؤس کا ذکر نہیں کریں گے، کبھی واپس نہیں جائیں گے اور کبھی کوئی دروازہ بے مقصد نہیں کھولیں گے، کیونکہ ہر در کے پیچھے صرف کمرہ نہیں ہوتا، بعض اوقات صدیوں پرانا کوئی راز چھپا ہوتا ہے۔